بعد گزارا تھا۔ ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ جو حصہ آپ نے زندگی کا نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا وہ بھی پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اور جو حصہ آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد گزارا وہ اتنا مقدس ہے کہ رب نے قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی، لا عمرو کا، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ لا امرو کا پنجابی میں معنی کرتے ہیں شالا جیندہ راویں۔ جو حصہ آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا اس میں آپ کا بچپن ہے، اس میں آپ کا لڑکپن ہے، اس میں آپ کی جوانی ہے، اس میں آپ کا بکریوں کو چرانا ہے، تجارت کے لیے شام کی طرف سفر کرنا ہے، اس میں آپ کی شادی ہے، غمی ہے، ہے انتظام؟ جنریٹر چلے گا؟ اچھا لائٹ آ گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جو حصہ آپ نے زندگی کا نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا اس حصے میں آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی شادی ہے، آپ کی غمی ہے، اس میں آپ کی تجارت ہے، بکریوں کا چرانا ہے، لیکن زندگی کے اس حصے کے ساتھ مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے مانا۔ اپنے باپ دادا سے بڑھ کے انہوں نے آپ کا احترام کیا، اپنے بچوں سے زیادہ انہوں نے آپ سے پیار کیا، اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جب آمنہ کے لال کسی سڑک پہ آتے ہیں، کسی گلی سے گزرتے ہیں، کسی چوک میں آتے ہیں تو مکے کا کوئی آدمی آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، ہر بندہ کہتا ہے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ یہ میں زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ زور سے بولو۔ میں نے تقریر ایسی کرنی ہے کہ کل گجرات میں آپ سے کوئی پوچھے بھئی وہ آیا تھا تو کیا کہہ کے گیا تھا، تو آپ سنا دیں کہ یہ کہہ کے گیا تھا۔ کبڈی نہیں کھیلنی،
تمہارا مزاج بن گیا ہے تقریریں سنتے اور صبح کہتے راتی مولوی صاحب آئے نے جی پھٹیاں بن چھٹیاں نے آخیا کی نے آخیا سن کوئی پتہ نہیں، رانوں پہ ہاتھ مارے ہیں، بازو چڑھائے ہیں، منہ سے جھاگ بہنے لگی ہے، مناظروں کے چیلنج کیے ہیں، دوسروں کے بزرگوں کے 4-5 فتوے لگائے ہیں، بڑا مولوی ہے جی۔ اب تقریر نام رہ گیا بس زبانی کا، تقریر نام رہ گیا دوسروں کے بزرگوں پر بس زبانی کرنے کا۔ 40 سال ان لوگوں نے آپ کو صادق مانا، امین مانا، اپنے جھگڑوں میں ثالث مانا، جج مانا، فیصل مانا، قاضی مانا، اپنے باپ دادا سے بڑھ کے آپ کا احترام کیا، اپنے بچوں سے زیادہ انہوں نے آپ سے پیار کیا۔ سمجھانا آج میں نے یہ ہے کہ 40 سال کے بعد میرا نبی کون سی بات منوانا چاہتا تھا کہ یوں ہی وہ بات میرے نبی کی زبان مقدس سے باہر نکلی تو دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں، راستے میں پھول بچھانے والوں نے کانٹے بچھانے شروع کیے، گلے میں ہار ڈالنے والوں نے رسی ڈال کے اتنے بل چڑھائے کہ نبوت کی زبان باہر نکل آئی، جوتیوں میں خون جم گیا۔ وہی لوگ جو 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے تم صادق ہے، انہوں نے کہا انت کذاب۔ جو لوگ کبھی آپ کو ثالث اور جج مانتے تھے انہوں نے کہا انت مجنون، انت شاعر، انت ساحر، تو جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، الیاذ باللہ کذاب ہے۔ کون سی بات میرا نبی منوانا چاہتا ہے جس کو ماننے کے لیے مکے کے مشرک تیار ہو؟ زور سے بولو۔ ابو جہل نے اس بات کو نہیں مانا، اتنی کڑوی بات ہے اور اتنا تلخ کلمہ ہے، جن کو سمجھ نہ آئے نا ان کے لیے وہ بات اتنی کڑوی ہے اور وہ بات اتنی تلخ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے نہیں مانا، کہنے لگا اچھا تیرا جادو آسمان پہ بھی چل گیا، مٹھی میں کنکریاں پکڑ کے لایا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا میں دساں کہ مٹھی والی شے آپ دسے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں مانا۔ میرے نبی گلی سے گزرنے لگے، پتھروں نے میرے نبی کو سلام کر لیا، اس نے نہیں مانا۔ میرے نبی ایک وادی میں پہنچے، جانوروں نے میرے نبی سے کلام کر لیا، جانور بولنے لگے، اس نے نہیں مانا۔ اور میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک کبھی کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا، پر اس نے نہیں مانا۔ کڑوا اتنا ہے وہ مسئلہ جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جن کو سمجھ نہ آئے ان کے لیے وہ تلخ ہے، کڑوا ہے، اور جن کو سمجھ آ جائے ان کے لیے پھر میٹھا اتنا ہے کہ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جائے، مکے کی نکیل دار زمین پر اس کو گھسیٹا جائے اور دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لایا جائے، اور شام کے ٹائم مالک پوچھے بلال پھر بھی اس کا نام لے گا؟ تو بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں ہے، میٹھا اتنا ہے۔ صاحب ذوق لوگ میرے سامنے،
پڑھے لکھے لوگ سامنے ہیں، نوجوان سامنے ہیں. علامہ اقبال نے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ یوں تڑپتے ہوئے دیکھا نا، تو علامہ اقبال کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ